آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی قوم جو آگ اور برف جیسی شدید قدرتی قوتوں کے بیچ بنی ہو، وہ نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ حیران کن طور پر دنیا کے لیے ایک مثال بھی بن جاتی ہے؟ آج ہم آئس لینڈ کی اسی ناقابل یقین کہانی کو جانیں گے۔ تو اصل سوال یہی ہے، ایک آتش فشانی فالٹ لائن پر واقع یہ چھوٹی سی دنیا سے الگ تھلگ قوم آخر امن اور ترقی کے لیے ایک عالمی مثال بنی تو بنی کیسے؟ اور جواب جتنا سادہ ہے اتنا ہی متاثر کن بھی، اپنے سب سے بڑے چیلنجز کو اپنی سب سے بڑی طاقتوں میں بدل کر۔ آئیے اس ناقابل یقین سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے آگ اور برف کی سرزمین۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ آئس لینڈ کی بنیادی کس قدر شدید جغرافیائی چیلنج پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ کہ آئس لینڈ لفظی طور پر دو ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے۔ یہ یوریشین اور شمالی امریکی ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم پر موجود ہے، مطلب زمین کی وہ بڑی چٹانیں جو مسلسل حرکت میں رہتی ہیں، اور آئس لینڈ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں یہ دراڑ سمندر سے باہر زمین پر نظر آتی ہے۔ یہی چیز اسے بے وقت بے پناہ طاقت بھی دیتی ہے اور ایک مستقل خطرہ بھی بناتی ہے۔ اور اس جغرافیائی بے چینی کا نتیجہ 30 فعال آتش فشانی نظام۔ یہ صرف ایک عدد نہیں بلکہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہاں زمین کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، ایک الگ تھلگ قوم کی تشکیل۔ اس سخت اور بے رحم سرزمین پر پہلا انسانی رد عمل آخر تھا کیسا؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے 874 عیسوی میں، جب پہلے آبادکار یہاں پہنچے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف چند دہائیوں بعد 930 عیسوی میں انہوں نے ایلتھنگ قائم کر لی، جو دنیا کی پہلی پارلیمانوں میں سے ایک تھی۔ سوچیں اس دور میں یہ کتنا جدید سیاسی نظام تھا، لیکن بدقسمتی سے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے 1262 میں آئس لینڈ ناروے کے کنٹرول میں چلا گیا۔ تو یہ ایلتھنگ آخر تھی کیا؟ یہ صرف ایک اسمبلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اپنے مسائل حل کرتے، قانون بناتے اور انصاف کرتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آئس لینڈ کے ابتدائی باسیوں نے مکمل تنہائی میں بھی حکمرانی کا ایک منظم نظام بنانے کی کوشش کی۔ تیسرا حصہ، ہر مشکل کے باوجود بقا۔ آئس لینڈ کی تاریخ صدیوں کی ان مشکلات سے بھری پڑی ہے جو کسی بھی قوم کو توڑنے کے لیے کافی تھیں، اور یہ مشکلات ایک کے بعد ایک آئیں۔ پہلے لٹل آئس ایج نے کھیتی باڑی کو تقریباً ناممکن بنا دیا۔ پھر 1402 میں کالی موت کی وبا نے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد 1783 میں لاکی آتش فشاں پھٹا، جس سے ایسا قحط پڑا کہ 1/4 لوگ مارے گئے۔ اور ان قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ ڈنمارک کی سخت تجارتی پابندیوں نے قوم کو صدیوں تک غریب رکھا، اور انسانی اثرات بھی کچھ کم نہیں تھے۔ یہ چارٹ دکھاتا ہے کہ جب آبادکار آئے تو آئس لینڈ کا 25% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ آج یہ صرف 1% رہ گیا ہے، اور یہ صرف درختوں کا نقصان نہیں تھا، اس سے زمین کا کٹاؤ بڑھا اور موسم بھی مزید سخت ہو گیا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود آئس لینڈ کے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی زبان اور ثقافت کو سینے سے لگائے رکھا، اور غیر ملکی حکمرانی کی صدیوں کے بعد آزادی کی شدید خواہش نے بالآخر 1944 میں انہیں ایک آزاد جمہوریہ بنا ہی دیا۔ اب کہانی کا چوتھا حصہ، عروج، زوال اور بحالی۔ آئیے 21ویں صدی کے ڈرامائی معاشی چیلنجز پر نظر ڈالتے ہیں جس نے آئس لینڈ کو ایک بار پھر آزمائش میں ڈالا۔ 2000 کی دہائی کے شروع میں آئس لینڈ نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا۔ اس نے اپنے بینکوں کو آزاد کر دیا، اور وہ ماہی گیری جیسے روایتی کام چھوڑ کر بین الاقوامی مالیات کی پرخطر دنیا میں کود پڑے۔ اور یہ تجربہ کتنی تیزی سے غلط ثابت ہوا۔ 2008 تک آئس لینڈ کے صرف 3 بڑے بینکوں کا قرضہ ملک کی پوری معیشت یعنی GDP سے 6 گنا زیادہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی غبارہ تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پہلا قدم، بینکنگ سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ملک گہرے معاشی بحران میں ڈوب گیا۔ دوسرا قدم، عوام سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کے بعد حکومت گر گئی۔ لیکن پھر تیسرا قدم آیا، بحالی۔ آئس لینڈ نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا اور سیاحت میں زبردست اضافے کی بدولت اپنی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر لیا۔ اور اب آخری حصہ، آج کا آئس لینڈی طریقہ۔ دیکھتے ہیں کہ اس قوم نے اپنے تمام چیلنجز کو اپنی منفرد طاقتوں میں کیسے بدلا ہے۔ اس کی سب سے شاندار مثال یہ ہے،
آئس لینڈ نے اپنی جغرافیائی کمزوری کو توانائی کے ایک انقلابی نظام میں بدل دیا ہے۔ آج ملک کی 85% توانائی قابل تجدید ذرائع سے آتی ہے، جس میں جیو تھرمل توانائی کا 65% حصہ ہے، یعنی وہ زمین جو کبھی خطرہ تھی اب ملک کو طاقت دے رہی ہے۔ اور یہ صرف توانائی کی بات نہیں ہے۔ 2024 کے عالمی امن انڈیکس کے مطابق آئس لینڈ دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ایک ایسی قوم کے لیے غیر معمولی کامیابی ہے جس کی جڑیں وائکنگ سے ملتی ہیں اور جس کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے۔ اور یہ آئس لینڈی طریقے کی چند اور مثالیں ہیں۔ دنیا کو پہلی جمہوری طور پر منتخب خاتون سربراہ دینے والا ملک، صنفی مساوات میں مسلسل دنیا میں سب سے آگے، انسانی ترقی کے انڈیکس پر پہلا نمبر، دنیا میں فیکس سب سے زیادہ کتابوں کی دکانیں، اور نیٹو کا رکن ہوتے ہوئے بھی کوئی مستقل فوج نہ رکھنا، یہ سب اس قوم کی لچک اور انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے کہ ایک ایسی قوم جو ایک فالٹ لائن پر بنی ہے اور جو مسلسل بحران کو مواقع میں بدلتی ہے، اس سے باقی دنیا آخر کیا سیکھ سکتی ہے؟ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔